بھائی کی کیا ضرورت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي الأنفس ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ہر قسم کی اللہ خالق کائنات کے لیے، اس رب کے لیے جس نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کے ان دنوں میں ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی ہے اور ایک ہی معاملہ زہر بحث ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں یا لوگوں کی آپس کی باتیں دیکھ لیں تو ہر جگہ پہ بس ایک ہی لفظ ہے، ہر وقت اسی کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ بھی ایک مشکل وقت ہے، پریشانیاں ہیں، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے بڑی بڑی بھی مشکلیں، مصیبتیں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے پیارے رسول علیہ السلام سے پوچھا تھا، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا کہ جو دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا؟ تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طائف کے سفر کا ذکر کیا، وہ حدیث آگے چل کے انشاءاللہ میں پوری بھی سناؤں گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو اپنے لیے سب سے سخت دن قرار دیا. تو آج کی اس مجلس میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک طرف مشکلات اور پریشانیوں کی انتہا ہے، اور دوسری طرف اختیار ہونے کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ بھیجنے کے باوجود کہ انتقام لے لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر بھی کیا اور رحمت للعالمین ہونے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی ثبوت بھی دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں اور آپ کے چچا ابو طالب بھی فوت ہو چکے ہیں. مومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی بھی وفات ہو چکی ہے، اور ان دونوں کی وفات کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے سختیوں میں، زیادتیوں میں، تکلیف پہنچانے میں، ایذا رسانی میں مزید جو ہے وہ تیزی آتی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ مکہ سے باہر بھی جو ہے وہ دعوت دینی چاہیے. اس دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو حج پہ لوگ آتے ہیں دور دراز سے، ان کو بھی دعوت دیتے ہیں. اور تاریخ میں ہمیں ایسے بہت سارے جو ہے مناظر ملتے ہیں کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حاجیوں کے خیمے میں جا جا کے ان کو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان بھی لاؤ اور میری مدد بھی کرو. وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں پورا واقعہ تفصیل سے نہیں سناؤں گا بلکہ اختصار کے ساتھ بات کروں گا. نبوت کا 10واں سال ہے اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام شوال کے آخر میں طائف کی طرف پیدل چلتے ہیں. یہاں پہ یہ بات سمجھتے چلے جائیں، طائف میں جو علاقہ تھا اور قریش والوں میں آپس میں بہت ساری رشتہ داریاں تھیں، اور بہت ساری جو ہے وہ طائف کی لوگوں کی شادیاں مکہ میں قریش میں، اور قریش والوں کی شادیاں جو ہے وہ طائف میں ہوئی. آپس میں ان کے بہت سارے رشتہ داریاں اور تعلقات بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل مکہ سے طائف کی طرف روانہ ہوتے ہیں. بعض مورخین نے لکھا کہ آپ اکیلے تھے، اور بعض نے یہ لکھا کہ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھی تھے رضی اللہ عنہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پہنچے اور آپ نے طائف کے بڑے جو 3 سردار تھے، عبد یالیل، مسعود بن عمر اور حبیب بن عمر، یہ تینوں بھائی تھے اور طائف کے معروف سرداروں میں سے تھے. ان تینوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے اسلام کی طرف دعوت دی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی نبوت کی طرف اور اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی اور اپنی قوم کے مظالم بھی ذکر کیے، تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہنے لگے، انکار کیا دعوت قبول کرنے سے. ایک کہتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا دیا تو میں کعبے کے غلاف کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا. دوسرا بولا، کہتا ہے آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا رسول بنانے کے لیے اللہ کو. گستاخی کی انتہا.
اور تیسرا کہتا ہے اللہ کی قسم میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گا۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ میں آپ سے ہم کلامی نہ کروں، اور اگر آپ اللہ کے بارے میں تو مجھے یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ میں آپ سے بات کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو فرمایا اذا فعلتم ما فعلتم، تمہیں جو کرنا تھا تم وہ کر چکے، فاکتموا عنی، تو میرے آنے کی بات کسی کو نہ بتانا۔ پھر پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے بازار میں جاتے ہیں۔ عبد الرحمن وہ اپنے والد، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف سے مدد طلب کرنے کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے آپ تشریف لائے، اور بنو ثقیف کے ایک بازار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام لاٹھی پہ ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ میں نے سنا سماء اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ نے یہ پوری سورت، کہتے ہیں میرے والد موجود، میں نے اس پوری سورت کو یاد کر لیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ثقیف کے لوگوں کو بلایا، پوچھا تم نے یہ پوری سورت جب آپ نے سنائی، آپ نے دعوت دی ان کو۔ یہ عبد الرحمن ابن خالد ان کے والد ہیں کہ مجھ سے پھر ثقیف کے لوگوں نے بعد میں مجھے بلایا اور کہا کہ تم نے کیا سنا؟ تو میں نے پوری سورت جو اس وقت یاد کر لی تھی میں نے سنا دی۔ تو اس طرح پیارے رسول طائف کے رہنے والے لوگوں کے پاس جا جا کے ان کو دعوت دیتے ہیں، اور ان کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن بیان کیے، اور ساری روایتوں کو جمع کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ طائف شہر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 دن قیام کیا، اور 20 دن طائف شہر کے ارد گرد جو بستیاں تھیں، جو علاقے تھے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جا کے دعوت دیتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنو ثقیف کے پاس 1 مہینہ جا کے ان کے دروازوں پہ جا کے ان کو دعوت دیتے رہے کہ میری نبوت کا اقرار کر لو، مجھ پر ایمان لے آؤ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا وہ انکار کرتے رہے اور آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ جب طائف والوں کو یہ ڈر لگا کہ کہیں ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ کہیں ایمان نہ لے آئیں، تو انہوں نے اپنے بیوقوف اور شریر اور غلاموں کو آپ پر لگا دیا، وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور آپ پر آوازیں کسنے لگے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف سے نکلتے ہیں تو انہوں نے راستے میں جو وادی ہے، تنگ جگہ ہے، دونوں طرف شریر لڑکوں کو بٹھا دیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ پتھر برسانے لگے، اور اس انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتے رہے، اتنے پتھر مارتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگیں لہو لہان ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک بھی خون سے رنگین ہو گئے، جوتے بھی خون آلود ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زید بن حارثہ ساتھ لے کے پتھروں سے بچاتے ہوئے ان کے اپنے سر پہ بھی کئی زخم آئے، تو وہاں سے لے کے نکلے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عتبہ اور شیبہ جو کہ ان کے باغ میں پناہ لیتے ہیں۔ طائف سے یہ باغ تقریباً 5 کلومیٹر بنتا ہے، اور عتبہ اور شیبہ اس وقت باغ میں موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا لیکن ان کے پاس نہیں گئے کہ ان کی دین اسلام سے جو نفرت تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتہ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ ایک بیل کے سائے میں بیٹھے، آپ نے
ان کا غلام جس کا نام عداس یا عداس تھا، وہ بھی آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور اس موقع پہ اس پریشانی کی حالت میں، اس سفر میں، سیرت ابن ہشام میں اور معجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب میں ایک دعا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو ہے وہ کمزوری کا رب کے سامنے اظہار کیا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ اے اللہ میں لوگوں کے سامنے کمزور پڑ چکا ہوں، میری کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نزدیک اپنی بے وقتی کی شکایت اللہ میں تیرے سامنے کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، اے کمزوروں کے رب، اے میرے پانے والے، مجھے کسی اور کے حوالے نہ کرنا، کسی اجنبی کے سامنے مجھے کمزور نہ کرنا جو مجھے برا بھلا کہے۔ اے اللہ تو میرا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اے اللہ میں تیری عافیت کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر کا سوال کرتا ہوں، تیرے غضب سے، تیرے غصے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ تجھ سے تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اور یہ الفاظ روایات میں مذکور ہے جو کہ اگرچہ کچھ کمزور بھی ہیں۔ بہرحال پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ آرام کرتے ہیں، اور اس دوران آپ عتبہ اور شیبہ کے غلام سے جو آپ کی گفتگو ہوتی ہے اور وہ ایمان لے کے آتا ہے، یہ ان کا مکالمہ میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس غلام کی زبان سے آپ نے بسم اللہ سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کے نہیں لگتے، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ یا عداس تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وما دینک، اور تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں عیسائی ہوں، نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم یونس بن متہ کے علاقے کے رہنے والے ہو، اس کی بستی کے ہو، وہ تو میرا بھائی تھا، وہ بھی نبی اور میں بھی نبی ہوں۔ اور عداس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا اور آپ کی اسلام قبول کر لیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگا، یا ہو گیا، قدموں کو چومنا چاہا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، کسی بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی بندے کے سامنے جھکے۔ اگر ایسا کرنا صحیح ہوتا تو اللہ تعالیٰ بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ خامند کو اس کا سجدہ کرے، تو بندے کو بندے کے آگے جھکنا اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اور پھر وہ عتبہ اور شیبہ آپس میں بات کرنے لگے کہ تمہارا غلام تو خراب ہو رہا ہے، کہ وہ تو ایمان لا چکا تھا۔ اب میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت آپ کے سامنے ذکر کی وہ بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ شیبہ کے باغ سے نکل کر مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے آپ قرن ثعلب پہنچتے ہیں۔ یہ اہل نجد کی میقات، جسے آج سیل الکبیر کہتے ہیں، المناظر اس کا نام بھی ہے۔ یہ مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر ہے اور طائف سے 53 کلومیٹر ہے۔ یہاں پہ جو واقعہ پیش آیا، جس حدیث کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا احد سے زیادہ کوئی سخت دن گزرا، تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری قوم کی طرف سے جو مجھے تکلیفیں پہنچی، ان میں سب سے سخت تکلیف مجھے عقبہ کے دن پہنچی، جب میں عبد یالیل کے بیٹوں کے پاس یا اس کے بھائیوں کے پاس ان کو دعوت دینے کے لیے گیا، مگر انہوں نے میری دعوت قبول نہیں کی، اور میں رنج و غم کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں جو ہے ان سے تکلیفیں کھا کے، زخم کھا کے واپس پہنچا، قرن ثعلب پہ پہنچا۔ پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ ڈالے ہوئے ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی، ان اللہ قد سمع قول قومک لک وما ردوا علیک، اے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام،
اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سنا، آپ کے قوم نے جو آپ کو جواب دیا وہ بھی سن لیا۔ وَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ وہ فرشتہ انتظار میں ہے، لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، جو آپ ان کے بارے میں جیسا چاہیں ان کو حکم دیں۔ اور پھر پہاڑوں کے فرشتے کی آواز دی، اس نے کہا، اس نے سلام کیا اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی بات کو سن لیا، جس سخت انداز میں وہ آپ کو پیش آئے اللہ نے وہ بات کو سن لیا۔ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ جو آپ مجھے کہیں میں ویسا کروں۔ فَمَا شِئْتَ إِن شِئْتَ أَطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، کہ جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا، اور اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ میں ان دو پہاڑوں کے بیچ میں، اخشبین کا لفظ ہے حدیث میں کہ ان دو سنگین پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل ڈالوں تو میں ایسا کر دوں گا۔ یہ سن کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، یہ پہاڑ ابو قبیس اور قیقعان، یہ دو پہاڑ تھے جو مکہ اور طائف کے راستے میں تھے، مضبوط اور سخت تھے، پتھر کے پہاڑ تھے، سخت پہاڑ تھے۔ اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا، ایک طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دیکھیں اور آپ کی جو ہے وہ مشکلات دیکھیں، اور کیسے انہوں نے جواب دیے، کیسے پتھر مارے، کیسے تکلیفیں دیں، اور پھر دوسری طرف آپ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر دیکھیں اور آپ کی رحمت دیکھیں۔ فرمانے لگے، بل ارجو، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرو، بل ارجو، بلکہ میں اس بات کی امید رکھتا ہوں، ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم، کہ اللہ ان کی پشتوں سے، اللہ ان لوگوں کو نکالے گا، من یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کریں گے، ان کی اگلی نسلیں، یہ نہیں تو ان کی نسلیں، ان کی اولادیں، وہ اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں مشکلات میں بھی صبر کیا، اور کیسے اپنے جو ہے رحمت بھرے انداز کے ساتھ ان کی پشتوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے خیر چاہی، اور ان کے ساتھ سختی والا معاملہ نہیں کیا۔ مشکلات کی ایک طرف انتہا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، معجزے بھی پاس ہیں، اللہ کا کلام بھی ساتھ ہے، اور پھر بھی ان کی قوم ان کی بات کو نہیں مانتی، اور پھر جب وہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز میں جو ہے اس کے اوپر صبر بھی کرتے ہیں، اور ان مشکلات میں بھی اللہ رب العالمین کے یہ آخری نبی رحمت کے ساتھ کام لیتے ہیں، اور اپنی قوم کے لیے پھر بھی بھلائی چاہتے ہیں، پھر بھی خیر ہی چاہتے ہیں۔ آئیے یہاں سے ہم اپنے لیے ایک یہ فائدہ تلاش کریں، مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، رب کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے، اور مشکلات اور پریشانیوں میں صبر سے کام لینا چاہیے، اور مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور مزید رب سے دعا کرنی چاہیے، اور دین کے اوپر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ آج پوری دنیا ایک مشکل میں ہے، ایک پریشانی میں ہے، ایک وبائی بیماری، اس میں اور ہمارے لیے ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو اتنی بھی مشکل ہو جائے رکھیں کہ ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، ہمیں موت آنی کے سامنے ساتھ السلام کی زندگی، اس کا مقصد جو ہے پیغام کو سب تک پہنچائیں،